بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت عمیس بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کی جولی میں تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی نماز عصر نہ پڑھ سکے کہ سورج غروب ہو گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے نماز عصر پڑھی ہے؟ حضرت علی نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، یہ تیری اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں تھا، اس کے لیے سورج واپس لا دے۔ تو میں نے دیکھا کہ سورج دوبارہ غروب ہونے کے بعد نکل آیا اور اس کی شعاعیں پہاڑ اور زمین پر پڑنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعوت اسلام دی۔ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری بیٹی زندہ نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی قبر پر لے آیا تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نام بول کر پکارا تو وہ لڑکی قبر سے نکل آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو دنیا میں دوبارہ آنا؟ عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، میں نے اللہ کو اپنے والدین سے بہتر پایا اور اپنے لیے آخرت کو دنیا سے اچھا پایا ہے۔ اوس نے ایک دفعہ کپی میں گھی ڈال کر بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی نکال کر اوس کے لیے دعائے برکت فرما کر کپی واپس دے دی۔ جب اوس نے دیکھا تو وہ گھی سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا، تو وہ فریاد کرتی ہوئی آئی تو صحابہ نے اسے حقیقت حال بیان کر دی۔ تو پھر اوس نے اس کپی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ عمر اور خلافت صدیقی و فاروقی و عثمانی میں گھی کھاتی رہی، یہاں تک کہ حضرت علی و امیر معاویہ کے درمیان جنگ وقوع میں آئی۔ حضرت صدیق بن عمر کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ 80 سال کی عمر تک سوئی میں دھاگا ڈال سکتا تھا۔ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لکڑی کا عطا فرمائی۔ جب عکاشہ نے ہاتھ میں لے کر ہلائی تو وہ ایک سفید تلوار بن گئی، جس سے وہ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں چند کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دعائے برکت فرمائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لے کر دعائے برکت فرمائی اور کہا کہ ان کو توشہ دان میں رکھنا، جب ان میں سے کچھ لینا چاہو تو ہاتھ ڈال کر نکالنا اور توشہ دان کو نہ جاڑنا۔ ہم ان میں سے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی بہت کھلاتے رہے، یہاں تک کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن آیا تو وہ ہم سے گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، اسلام کو عمر بن الخطاب جاں ابو جہل کے ساتھ عزت دے۔
یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی اور اس دن سے اسلام کو عزت و غلبہ بہت زیادہ حاصل ہوا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دعائے برکت فرمائی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تجارت میں اتنا زیادہ نفع ہوا کہ جب 31 ہجری میں وفات پائی تو ان کا ترکے کا سونا کلہاڑیوں سے کھودا گیا، یہاں تک کثرت کار سے ہاتھ زخمی ہو گئے اور ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 80,000 دینار ملے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1,000 گھوڑے اور 50,000 دینار فی سبیل اللہ خراج کیے جائیں۔ یہ تمام علاوہ ان صدقات کے تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ حضرت نابغہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی کہ تیرے دانت نہ گریں۔ وہ 100 سال کی ہو گئی مگر دانت نہ گرے۔ ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکل کر مدینہ کی طرف گئے تو سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو آ گھیر لیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب 3 نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ تو جس طرح چاہے ہم کو بچا۔ اس دعا پر سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر سراقہ نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت سے میری جان بچائیں۔ اللہ کی قسم میں کسی کو تعاقب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آنے دوں گا۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے نجات حاصل کی اور واپس چلا گیا۔ راستے میں جس کسی سے ملتا یہ کہہ کر واپس بھیج دیتا کہ میں نے بہت ڈھونڈا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں آئے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں طاعون کی وبا سب سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسی ختم ہوئی کہ آج تک دوبارہ وہ وبا مبارک شہر میں نہ ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محلم بن جسامہ کو ایک علاقہ میں بھیجا جس کا امیر عامر بن الازبط تھا۔ جب وہ ایک وادی کے درمیان پہنچا تو محلم نے عامر کو ایک معاملے میں جو ان دونوں میں تھا دھوکے سے قتل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ محلم کو زمین قبول نہ کرے۔ اس دعا کے 7 دن بعد وہ مر گیا۔ جب اسے دفن کرتے تو زمین باہر پھینک دیتی۔ اس طرح کئی بار ہوا مگر زمین قبول ہی نہ کرتی۔ آخر اس کو ایک غار میں پھینک کر اوپر پتھروں کی ایک دیوار بنا دی۔ جب مسلمان غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو گرمی بہت زیادہ تھی۔ ایک جگہ پر پیاس کی شدت سے یہ نوبت آ گئی کہ اونٹ ذبح کرتے، اس کی لد نچوڑ کر پانی پیتے اور باقی اپنے جگر پر باندھتے۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست دعا کی تو پانی برسا۔